بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاکت میں پڑ جائے یہ انسان کس قدر حقیقت کا منکر ہے۔ آیت نمبر 17 کے الفاظ کے معنی گزشتہ درس میں بیان کیے جا رہے تھے۔ قتل اور الانسان کے معنی ہم نے بیان کر دیے تھے، ما اکفرہ کے معنی ہم بیان کریں گے۔ توجہ فرمائیں، حرف ما عربی زبان میں چند معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر لفظ ما کتنا، کس قدر کے معنی میں ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ جو میں نے عرض کیا کہ حرف ما یہاں پر کس قدر اور کتنا کے معنی میں ہے، یہ ما اکفرہ عربی زبان میں تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کا بالکل دقیق اور لفظی اور لغت کے اعتبار سے ما اکفرہ کا معنی کریں تو معنی یہ ہوگا کہ کس چیز نے، کس نے، ما یعنی کس نے، کیا چیز ہے جس نے اکفرہ اس قدر حقیقت کا منکر بنا دیا انسان کو، یعنی کس چیز پر یہ اتراتا ہے، کیا حیثیت ہے، کتنی اس کی طاقت ہے، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، کس چیز سے یہ بنا ہے۔ جیسے کہ اگلی آیات میں آ جائے گا، ایک نطفے سے، ایک معمولی پانی کے قطرے سے یہ بنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اس کا پیغام ماننے سے، سننے سے، سمجھنے سے انکار کرتا ہے، اس طرف مائل ہی نہیں ہوتا، اپنی نفس پرستیوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ قتل الانسان، ہلاکت میں پڑ جائے، یعنی یہ جا رہا ہے ہلاکت کی طرف۔ ما اکفرہ، پس ما کا جو دقیق معنی ہے وہ ہے کس نے، کس چیز نے، اکفرہ اس کو حقیقت کا منکر بنا دیا ہے۔ لیکن جب ہم عام لفظوں میں اسی کا ترجمہ کرتے ہیں تو ما اکفرہ یعنی کس قدر حقیقت کا منکر ہے، یا بعض اوقات اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کس قدر ناشکرہ ہے۔ یہ حقیقت کا منکر ہونا اور ناشکرہ ہونا، یہ دونوں ہی اکفرہ کا معنی ہو سکتا ہے۔ ہم جب اس کی تفصیل بیان کریں گے، آپ توجہ فرمائیں تو یہ بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ ما کے بعد اگلا لفظ ہے اکفرہ، یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، اکفرہ اور ہا۔ ہا کا ترجمہ یہاں پر کیا جائے گا اس کو، یعنی کس چیز نے اس کو ناشکرہ یا حقیقت کا منکر بنا دیا ہے۔ اکفرہ کے بنیادی حروف کاف، فا اور را ہے، یعنی کفر۔ اس لفظ کا معنی پہلے بھی بیان ہو چکا، لیکن جو بعد میں کاروان قرآن میں شامل ہوئے ان کے لیے ہم اس لفظ کا معنی دوبارہ جو یہاں پر ضروری ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، کفر کا اصل معنی کیا ہے، اس کو جاننا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی سے لفظ کافر بنتا ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے کہ جو آج کل مسلمانوں نے ایک دوسرے کو یہ لقب دینے کی گویا کہ فیکٹری لگا لی ہے، جس سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو جو جتنا جاہل ہے اتنی جلدی دوسرے کو کافر قرار دے دیتا ہے، اور جو جتنا اچھی طرح جانتا ہے اللہ کے دین کو اور قرآن و حدیث سے جتنا زیادہ آشنا ہے اور عالم ہے، اتنا اس کو معلوم ہے کہ کسی کو کافر کہہ دینا کتنی خطرناک اور کتنی سخت بات ہے۔ تو توجہ فرمائیں، کفر کا اصل معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ یاد رہے کہ یہ لفظ دین اسلام کے آنے سے پہلے اور نزول قرآن سے پہلے عرب مکہ میں، اس علاقے میں وہاں کے عرب اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ لفظ کس معنی میں تھا؟ توجہ فرمائیں، کفر کا اصل معنی ہے چھپانا، ڈھانپ لینا، یعنی آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ اس کو چھپا لیتے ہو، آپ اس کو ڈھانپ لیتے ہو۔ اسی بنیادی معنی کی وجہ سے عرب رات کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کا اندھیرا چیزوں کو اپنے اندر ڈھانپ لیتا ہے۔ اسی طرح عربی میں سمندر کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمندر اپنے پانی کے نیچے ایک مخلوقات کی ایک دنیا کو ڈھانپے ہوئے اور چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں کسان کو بھی، وہ کسان کے جو بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، اس بیج کو چھپانے کے معنی کی مناسبت سے کسان کو بھی عربی زبان میں کافر کہا جاتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، بعض اوقات انسان کسی چیز کو اس لیے چھپاتا ہے تاکہ اس کے وجود کا
دوسروں کے سامنے انکار کر سکے کہ وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ اسی لیے ایسا شخص جس کو حق بات کا پتہ چل جائے لیکن وہ اس کا اظہار نہ کرے، اس کو ماننے سے انکار کر دے، اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ کافر یعنی حق کو پتہ چل جانے کے بعد چھپا لینے والا۔ اور کیوں چھپا رہا ہے؟ تاکہ اس کو اقرار نہ کرنا پڑے، اس حق کا وہ انکار کر دے۔ یہ معنی تھا کہ آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ باقی رہے۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اسی چھپانا، وہ چھپانا جس سے نیت اور ارادہ کیا ہو تاکہ اس کا انکار کیا جا سکے، یعنی وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی، حالانکہ چھپانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز وجود رکھتی ہے۔ تو ایک شخص تھا جس کا ایک دوست تھا، وہ دوست اس کے بچپن کا دوست تھا، بہت گہرے دوست تھے، لیکن یہ جو تھا ذرا کنجوس تھا۔ تو ایک دن صبح صبح اس کا دوست اس کے پاس آیا اور آ کر اس سے کہتا ہے کہ مجھے آج کے دن آپ کے گدھے کی ضرورت ہے، مجھے کچھ کام ہے، میں نے کچھ سامان اس گدھے پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ اب یہ کنجوس اپنے اس دوست کو گدھا دینا نہیں چاہتا تھا، تو اس نے بہرحال ہاتھ سے اشارہ کیا، یہ جو بھی کیا اپنے بچوں سے اس نے اشارے سے کہہ دیا کہ گدھے کو لے جا کر اندر والے کمرے میں چھپا دو تاکہ اگر یہ صحن میں داخل بھی ہو تو اس کو گدھا دکھائی نہ دے۔ تو جب یہ مطمئن ہو گیا کہ بچوں نے گدھے کو چھپا دیا ہوگا تو دوست سے کہتا ہے کہ یار آپ میرے بڑے جگری دوست ہیں، بڑے میرے بچپن کے دوست ہیں، میری آپ کی چیز میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، میری چیز آپ کی چیز، آپ کی چیز میری چیز، لیکن کاش کہ آپ نے کل مجھے یہ بات بتا دی ہوتی، میں تو کل ہی جا کر اس گدھے کو بیچ آیا ہوں، اندر آ جاؤ اور آ کر دیکھ لو کہ گدھا تو ہے ہی نہیں۔ اس کا دوست اندر آیا، اس نے صحن میں نگاہ دوڑائی تو جہاں پہ گدھا بندھا ہوتا تھا وہ جگہ خالی پڑی تھی اور گدھا وہاں پر نہیں تھا۔ تو جب یہ دوست مایوس ہو کر واپس جانے لگا کہ گدھا تو بک گیا ہے، اچانک اندر سے گدھے کی، گدھا تو گدھا ہوتا ہے، اسے تو نہیں پتا ہوتا کب بولنا ہے اور کب نہیں بولنا، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، تو گدھے کی زور زور سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ دوست واپس مڑا اور اپنے اس دوست سے کہتا ہے کہ اتنے ہم گہرے دوست ہیں اور تو میرا بچپن کا دوست ہے اور تو نے گدھے کو مجھ سے چھپا لیا، حالانکہ مجھے تھوڑا سا کام تھا، میں لا کر واپس کر دیتا، اور تو نے مجھے جھوٹ بول دیا کہ گدھا تو نے بیچ دیا، حالانکہ اندر سے گدھے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کنجوس اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تمہاری دوستی پر مجھے افسوس ہے کہ بچپن سے ہم دونوں دوست ہیں، تجھے میری بات کا یقین نہیں ہے اور تجھے گدھے کی بات پر یقین آ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ گدھا میں نے بیچ دیا ہے، میری بات پر یقین نہیں کر رہا، گدھے کی بات پہ یقین کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ گدھا میں نے نہیں بیچا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا لطیفہ تھا، لیکن اس کو آپ یاد رکھیں گے کیا معنی سمجھانا چاہ رہا تھا اس سے میں؟ وہ چھپانا، ایسا چھپانا کہ جس چھپانے سے چھپانے والے کا ارادہ اس چیز کے وجود کا انکار کرنا ہو، جیسے اس نے گدھا چھپا دیا تاکہ یہ کہہ سکے کہ گدھا یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کفر کا عربی زبان میں اصل معنی، چھپا لینا، اور ایسا چھپا لینا کہ جس سے ارادہ انکار کرنے کا ہو۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔